بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ HM وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کربلا کے واقعے کے بارے میں کہ یزیدیوں نے معصوم علی اصغر کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علی اصغر کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، جب 10 محرم کو امام حسین نے اپنے اصحاب، عزیز و اقارب اور اپنی اولاد کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا، میدان کربلا میں یزید کی فوج کے سامنے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے، کیوں ہمارا پانی بند کیا ہے، کیوں آل محمد کو رلایا ہے؟ لوگوں، ان ہزاروں کی فوج میں کوئی ہے میرے نانا سے محبت کرنے والا؟ کوئی ہے جو نبی کی نواسی کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو نبی کی آل کی عزت کی حفاظت کرے؟ امام حسین نے جب دشمنوں کا میدان کربلا میں للکارا تو بیویوں کی خیموں میں رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ تو امام حسین نے خیموں کے قریب گئے اور کہا کہ ان بیویوں سے کہو، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تو آپ کی بہن بی بی زینب آئی اور کہا کہ میرے پیارے بھائی، جو ہی آپ نے کہا کوئی غریب حسین کی مدد کرنے والا ہے، کوئی نبی کی آل کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، تو علی اصغر جھولے سے نیچے گر پڑے۔ تو یہ سن کر امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئی، اور امام حسین نے کہا کہ سیدنا ام رباب سے کہو کہ وہ علی اصغر کو میرے پاس لے آئے۔ جب وہ علی اصغر کو لے کر آئی تو امام حسین علی اصغر کو چادر میں چھپا کر میدان کربلا میں لے آئے۔ یزیدی فوج نے سوچا کہ امام حسین قرآن مجید کو چھپا کر لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت امام حسین وہاں پہنچے، چادر ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کیا اور کہا کہ یزیدیو، تمہاری نظر میں قصوروار تو میں ہوں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ بھوکا ہے، خدا را اس پر رحم کرو اور پانی دے دو۔ یزیدی فوج کہنے لگی کہ اے حسین، پیاس تجھے خود کو لگی ہے اور نام بچے کا لیتا ہے، اگر بچے کو پیاس لگی ہے تو وہ خود مانگے۔ تو حضرت امام حسین نے علی اصغر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے علی، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو۔ تو جو ہی امام حسین نے علی اصغر کو یہ کہا تو علی اصغر کے لب ہلنے لگے، اور علی اصغر نے کہا کہ اے ظالمو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، رسول اللہ کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مجھے پانی دے دو۔ تو یہ الفاظ سن کر یزید کی فوج میں رکت طاری ہو گئی اور وہ منہ چھپا کر رونے لگے، اور فوج میں سختہ طاری ہو گئی۔ تو یہ مناظر دیکھ کر عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا کہ بچے کو فوراً چپ کراؤ، ورنہ فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ تو حرملہ نے تیر کمان سے نکالا اور علی اصغر کا نشانہ باندھا۔ تو جو ہی اس نے تیر چلانے کی کوشش کی، تیر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے دوسری دفعہ کوشش کی تو دوسری دفعہ بھی تیر ہاتھ سے گر پڑا۔ اس نے تیسری دفعہ کوشش کی تو تیسری دفعہ بھی تیر نہ چلا۔ تو عمر بن سعد نے پوچھا کہ حرملہ کیا ہوا؟ تو حرملہ نے کہا کہ جب ہی تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو کمان کے سامنے ایک ماں آ جاتی ہے جو بچے کو نہ مارنے کی فریاد کرتی ہے، تو میرا تیر ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ تم اس کی ماں کی طرف نہ دیکھو، اس بچے کی طرف دیکھو، اور ایسا تیر چلا کہ سارا لشکر یزید کے خوف سے کانپ اٹھے۔ تو حرملہ نے بھاری تیر اٹھایا جس کی 3 نوکیں تھیں، جو جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حرملہ نے تیر چلایا تو وہ تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، دوسری اس کے بازو اور سینے میں لگی، اور تیسری اس کی پیٹھ پر لگی۔ تیر کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ علی اصغر کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو پر جا لگا۔ علی اصغر مسکرانے لگے تو امام حسین نے دیکھا کہ علی اصغر سے کچھ دودھ نکلا اور کچھ خون۔ امام حسین نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا کہ میری طرف یہ ناحق خون نہ پھینکنا، ورنہ قیامت تک میں آسمان سے پانی نہیں برساؤں گا۔ تو امام حسین نے وہ خون زمین پر پھینکنا چاہا تو زمین نے کہا کہ یہ ناحق خون زمین پر نہ پھینکنا، ورنہ میں ساری زندگی اناج نہیں اگاؤں گی۔ تو امام حسین نے وہ خون اپنی داڑھی پر مال دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے علی اصغر کو تیرے اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور خیمے کی طرف آ گئے۔ جب ام رباب نے علی اصغر کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتلوں کی خود کی اولاد نہیں تھی؟ حضرت امام حسین نے اس کو سنبھالا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ غالباً یہ لوگ سب کے سر قلم کر دیں گے، آئے مل کر علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ تو امام حسین اور ام رباب نے خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے قبر کھودی اور علی اصغر کو دفن کر دیا۔ یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین کو بھی قتل کر دیا، خیمے جلا دیے اور تمام بیویوں کو قید کر کے ملک شام لے گئے۔ جب لشکر قیدیوں کو لے کر جا رہا تھا تو لشکر میں سے کسی نے کہا کہ ایک سر کم ہے۔ تو پوچھا گیا کون سا؟ تو انہوں نے بتایا کہ امام حسین جس بچے کو لے کر آئے تھے پانی مانگتے رہے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو شمر نے کہا کہ ڈھونڈو اس بچے کو، امام حسین نے اس بچے کو خیموں کے پاس دفن کر دیا ہوگا۔ تو وہ کربلا میں نیزے مارنے لگے
तो कुछ देर बाद एक नेज़ा ज़मीन पर लगा और उसके साथ अली अस्कर का सर जिस्म के साथ बाहर आ गया। उसे देखकर सारी यजीदी लश्कर हंसने लगा और किसी ने कहा कि इसका सर काट दो और जिस्म फेंक दो। चुनांचे अली अस्कर का सर काट कर नेज़े पर चढ़ाया गया। जब उमर रुबाब ने यह देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी उम्मत ने हमारे साथ ये हाल कर दिया है, लेकिन इस्लाम की बका के लिए हम जान तक दे देंगे। उम्मे रुबाब ने अल्लाह ताला से कहा कि जब तक ये उम्मे रुबाब ज़िंदा रहेगी न ठंडा पानी पिएगी और न साए पर बैठेगी। सलाम इमाम हुसैन पर और सलाम इमाम हुसैन की आल पर। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।